अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में नमाज कसर के बयान में। बाब नंबर 1 हदीस नंबर 575। नमाज कसर और मुसाफिर कितनी अकामत पर कसर कर सकता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर फतह मक्का में 19 दिन ठहरे और इस अरसा में कसर करते रहे। फवायद: हिज्रत के चौथे साल कसर की इजाज़त नाजिल हुई। मगरब और फजर की फर्ज नमाजों में कसर नहीं है और ना ही इस सफर में कसर की इजाज़त है जो गुनाह की नीयत से किया जाए। इत्तबाए सुन्नत का तकाजा यही है कि दुराने सफ नमाज कसर पढ़ी जाए, अगरचे अतमाम जायज़ है, ताहम अफजल कसर है। हदीस में जिस सफर का जिक्र है वो फतह मक्का का है, चूँकि यह हंगामी अयाम थे और फुर्सत के लम्हात मुयस्सर आने का इल्म ना था, इसलिए इन अयाम में कसर करते रहे। यकीनी अकामत पर 4 दिन तक के लिए कसर की इजाज़त है, बशर्ते कि मुसाफत भी कम अज कम 9 मील हो। हदीस नंबर 576। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदीना से मक्का तक गए। आप इस दौरान 2-2 रकत पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हम लोग मदीना लौट आए। आपसे दरियाफ्त किया गया कि आपने मक्का में कितने दिन क़याम किया। आपने फरमाया कि हम वहाँ 10 दिन ठहरे थे। फवायद: इस हदीस में जिस सफ़र का बयान है वो हज्जतुल अलविदा का है। आप 8 ज़ुल्हिज्जा तक मक्का में ठहरे और कसर करते रहे, फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को मना रवाना हुए। ज़ोहर की नमाज आपने मना में अदा की। मालूम हुआ कि मुद्दत अकामत 4 दिन तक नमाज को कसर किया जा सकता है। आप मक्का में 4 ज़ुल्हिज्जा को पहुँचे थे। बाब नंबर 2 हदीस नंबर 577। मकाम मना में नमाज कसर। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ मना में 2-2 रकतें पढ़ी और हज़रत उस्मान के साथ भी शुरू खिलाफत में 2 ही रकत पढ़ी। इसके बाद उन्होंने पूरी नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फवायद: याम हज में मना, अरफात, मज़दलफा में नमाज कसर ही पढ़ी जाए। सफर हज की बिना पर यह रियायत हर हाजी के लिए है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक खास उज़्र की बिना पर पूरी नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी, अगरचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस पर अपनी सख्त नागवारी का इजहार कर दिया था, जिसका जिक्र अगली रवायत में है। हदीस नंबर 578। हज़रत हारसा बिन वाहब रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहालते अमन मना में 2 रकत नमाज कसर पढ़ाई। फवायद: अगरचे कुरान में सफर में कसर करने को हंगामी हालात से मशरूत किया गया है, ताहम इस हदीस से साबित होता है कि दुराने सफ बहात अमन भी कसर की जा सकती है। हदीस नंबर 579। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्हें बताया गया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने मना में 4 रकतें पढ़ाई हैं, तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मना में 2 रकतें पढ़ी और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ भी मना में 2-2 रकतें पढ़ी। काश कि ये 4 रकात की बजाय मेरे हिस्से में वही 2 मकबूल रकतें आए। फवायद: रवायत से ये साबित नहीं होता कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो के नज़दीक दुराने सफ़र कसर करना वाजिब है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सिर्फ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने पर इक्तफा न करते। दीगर रवायात के पेश नज़र इनसे जब दरियाफ्त किया गया कि आपने 4 रकत क्यों पढ़ी हैं, तो जवाब दिया कि ऐसे मौका पर इख्तलाफ करना शर का पेश खेमा है। अगर दुराने सफ अतमाम बिदत होता तो बिदत से इख्तलाफ करना तो
باعث برکت ہے۔ باب نمبر 3 حدیث نمبر 580۔ کتنی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ پر ایمان اور روز قیامت پر یقین رکھتی ہے، اسے روا نہیں کہ ایک دن رات کی مسافت اس حال میں طے کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ فوائد: اس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ قصر کے لیے مسافت کا کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے جو ایک دن اور رات میں طے ہو سکے۔ اس مسئلے میں تقریباً 20 اقوال ہیں۔ رجح قول یہ ہے کہ ہر سفر میں قصر کی جا سکتی ہے، جیسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی تحدید 3 فرسنگ سے کی گئی ہے جو 9 میل کے برابر ہے۔ واللہ عالم۔ باب نمبر 4 حدیث نمبر 581۔ نماز مغرب دوران سفر بھی 3 رکعت پڑھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر کی عادت ہوتی تو نماز مغرب مؤخر کر کے 3 رکعت پڑھتے تھے، پھر سلام پھیر کر کچھ دیر توقف کرتے، اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے اٹھتے اور اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے اور عشاء کے بعد نفل نماز نہ پڑھتے، پھر نصف شب کو اٹھتے اور نماز تہجد ادا فرماتے۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ نماز مغرب کو دوران سفر قصر کی بجائے پورا ادا کیا جائے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ حدیث نمبر 582۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی حالت میں بغیر قبلہ رو ہوئے نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ فوائد: اس حدیث پر امام بخاری نے یوں عنوان قائم کیا ہے: نفل نماز سواری پر ادا کرنا اگرچہ جانور کا رخ غیر قبلے کی طرف ہو۔ امام صاحب کی کتاب المغازی میں تصریح کے مطابق یہ واقعہ غزوہ انمار کا ہے۔ مدینہ سے ادھر جانے کے لیے قبلہ بائیں جانب رہتا ہے۔ باب نمبر 5 حدیث نمبر 583۔ گدھے پر سوار ہو کر نماز نفل پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گدھے پر سواری کی حالت میں نماز پڑھی جبکہ ان کا رخ قبلے کی بائیں جانب تھا۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ خلاف قبلہ نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ فوائد: نفل نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ شروع کرتے وقت منہ قبلہ رخ ہو، بعد میں وہ سواری جدھر بھی رخ کرے نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ باب نمبر 6 حدیث نمبر 584۔ جو دوران سفر نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر رہا ہوں، میں نے کبھی آپ کو دوران سفر نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ فوائد: معلوم ہوا کہ دوران سفر نماز ظہر اور عصر وغیرہ میں 2 رکعت ہی کافی ہیں، سنت نہ پڑھنا بھی اسوہ نبوی ہے۔ باب نمبر 7 حدیث نمبر 585۔ جو سفر میں نماز سے پہلے یا بعد کی سنتوں کے علاوہ دیگر نوافل پڑھتا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے، سواری جدھر چاہتی آپ کو لے جاتی۔ فوائد: امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنن راتبہ نہیں پڑھی، وہاں دیگر قسم کے نوافل اشراق وغیرہ پڑھنا منقول ہے۔ اسی طرح نماز فجر کی 2 سنتیں اور وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ باب نمبر 8 حدیث نمبر 586۔ دوران سفر مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر نماز ظہر و عصر کو اور نماز مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھ لیتے تھے۔ فوائد: ظہر کے وقت عصر اور مغرب کے وقت عشاء کو پڑھ لینے کو جمع تقدیم
اور عصر کے وقت ظہر، عشاء کے وقت مغرب پڑھ لینے کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ سفر میں جیسا بھی موقع محل ہو 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 9، حدیث نمبر 587۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ مجھے بواسیر تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرو۔ فوائد: بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھنے سے ثواب میں ضرور فرق آ جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف ثواب ملتا ہے۔ نوٹ: یہ اس وقت ہے جب انسان بلا عذر اور بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور فرض نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ باب نمبر 10، حدیث نمبر 588۔ جب کوئی بیٹھ کر نماز شروع کرے پھر دوران نماز اچھا ہو جائے یا اسے تخفیف معلوم ہو تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ بیٹھ کر قرات فرماتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر تقریباً 30-40 آیات پڑھ کر رکوع فرماتے۔ فوائد: اس سے اور اگلی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ بیٹھ کر نماز شروع کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ساری نماز بیٹھ کر پڑھے، کیونکہ جیسا بیٹھ کر شروع کرنے کے بعد کھڑا ہونا درست، اسی طرح کھڑے ہو کر شروع کرنے کے بعد بیٹھ جانا بھی جائز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 589۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی ایک روایت میں اضافہ بھی وارد ہے کہ آپ دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے اور مجھے بیدار دیکھتے تو میرے ساتھ محو گفتگو ہوتے، اور اگر میں نیند میں ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔